बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। माह मुबारक का आज 18वां रोज़ा और देखिए कि किस तरह से जल्द ये रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं और अब तो अशरे मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम को है, चंद 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 रमज़ान तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन, आका अलैहिस्सलाम की फ़तह, आपकी शान, आपकी शौकत का दिन, आपके वक़ार का दिन, इस्लाम की कामयाबियों का दिन। वो दिन लौट कर आया जिसका आका अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए अपनी तमाम ज़ाहिरी उम्र मुबारक में कोशिश फरमाई, और उस मौके पर जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उन्हीं का ज़र्फ़ है। ये रहमतुल लिल आलमीन ही कर सकते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। इंशाअल्लाह मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इशफाक बंदी साहब हमें ज्वाइन करें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अलामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। और रोज़ाना की बुनियाद पर मोहम्मद अमान रसूल साहब हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। तबीयत की नासाज़ी के बायस आज वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नात-ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब आज हमें ज्वाइन करें। रफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ ईशान इलाही सियालवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से। बिस्मिल्लाह कारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اللہ صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری ظفر علی سیالوی صاحب سورۃ الفتح کی آیات پہلی آیت سے 5 آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، جس کا ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ ہی کے ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ فتح مکہ سے ہی آج کی حدیث مبارکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں بولے کہ آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دارہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ ناظرین کرام، بہت بڑا دن، اور سوال بھی یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ 9 سال پہلے آقا علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ایسے حالات کا، ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب شہر کو چھوڑا تھا، جو بہت ہی پیارا تھا، جو شہر بہت محبوب شہر تھا، وہ چھوڑنا پڑا۔ یثرب کی طرف سفر کیا، ہجرت فرمائی، وہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد 9 سال کا عرصہ گزرا۔ سن 9 ہجری میں آقا علیہ السلام اسی شہر میں اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اس سے کئی گنا تعداد میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے، اور مکہ تشریف لاتے ہیں۔ کیا ہوا 9 سالوں میں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ فتح مکہ جو ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے، اور اس یقین کا نتیجہ ہے جو مسلمان اللہ پر رکھتا ہے، اور جو مسلمانوں کی پیٹھیں داغی گئیں اس کے لیے یہ فتح مکہ مرہم ثابت ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی نبی اپنے شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فاتح بن کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور عہد ہے، اور اس کو اللہ نے پورا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے اسباب تو شروع ہوئے صلح حدیبیہ سے، اور اس دوران 6 سال تک
تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کفار کی طرف سے مسلط جنگیں تھیں ان کا بھی سامنا کیا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سٹیبل بھی کیا، ان کو مضبوط بھی کیا، ان کو اصول و ضوابط سکھائے، ان کو تہذیب و تمدن سکھایا، ان کو رہن سہن سکھایا، ان کو طریقہ زندگی سے آگاہ کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ خواب آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کے ہمراہ ہم احرام باندھ رہے ہیں اور مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم یہاں خواب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی خواب جو ہے وہ بدخواب ہو، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی ہو کہ وہ خواب نہیں ہوتا، خیال ہو، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ ٹوٹل وحی ہوتی ہے، اور وہ آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب آیا 6 ہجری میں، تو آپ نے تمام صحابہ کو کہا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، جو بھی اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں تو وہ میرے ساتھ چلیں۔ تو 1400 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ احرام باندھے اور مکہ کی طرف آپ چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے خالد بن ولید جو تھے وہ کیونکہ بہت زبردست ایک فوجی تھے، انہوں نے 200 جو ہے وہ فوجیوں کے ہمراہ پہرا دیا کہ یہ لوگ مکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں قبلہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے روکنے والے خالد بن ولید ہیں، اور وہاں کفار کی طرف سے آنے والے سہیل بن عمر ہیں، حکیم بن حزام ہیں، عروہ مسعود ثقفی ہیں، یہ سارے لوگ کفار کی طرف سے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ایمان بھی عطا کیا اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انہوں نے جو مین شاہراہ تھی اس کو روک لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے ہٹ کر چھوٹی شاہراہ سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہاں پر بنو خزاعہ کا جو شخص تھا بدیل بن ورقہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا، تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آیا تو آپ نے کہا میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، تو ہم پھر واپس ہم لڑنے نہیں آئے۔ تو انہوں نے جب جا کے کفار کو کہا کہ وہ لڑنے نہیں آئے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی دیکھیں، کیونکہ آغاز اسلام تھا، آپ چاہتے تھے کہ کم از کم 10 سال تک جنگ بندی ہو جائے اور ہم مدینے کے اندر مضبوط ہو جائیں، یہودی اور جو مکے والے ہیں ان کے روابط جو ہیں وہ جنگی نہ رہیں، اور یہ ہمارے اوپر نہ اندرونی سازش کر سکے نہ بیرونی سازش کر سکے۔ نبی کریم کی حکمت دیکھیے، حضور علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم 10 سال کی جنگ بندی چاہتے ہیں، چاہو تو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر معاہدہ کر لو۔ انہوں نے پھر سہیل بن عمر کو بھیجا، تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری آپ شرائط اگر مانتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے جو شرائط ہوں گی اس کے مطابق ہم جنگ بندی کر لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ شرائط طے کی گئی کہ جو مکے سے بھاگ کے جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، جو مدینے سے آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ پھر یہ ایک شرط طے پائی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، بعد میں عمرہ کرنے آئیں گے تو اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، اپنی تلواروں کو میان کے اندر رکھ کے آئیں گے، اور پھر ساتھ میں یہ معاہدہ طے پایا کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کی مرضی ہوگی کہ وہ مکے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جب شرائط لکھی گئی تو تمام صحابہ، کیونکہ اس وقت جذبہ تھا، 1400 تھے، ایک طرف 313 اور یہاں 1400 تھے، وہ چاہتے تھے کہ نہیں اب ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم ان کو یہاں پر شکست دے کے اسی سال واپس لوٹیں گے۔ لیکن اس سال فتح مکہ اللہ نے مقدر نہیں فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو غیبی طور پہ خفیہ طور پہ مسلمان تھے وہ بھی مسلمانوں کی تلواروں سے جو ہو سکتا ہے وہ شہید کر دیے جاتے، اس لیے جو ہے نا وہ معاہدے کو حضور علیہ السلام نے کہا بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جس طریقے سے تم نے شرائط لکھی ہیں۔ اب یہاں وہ راز رکھے گئے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بھی حکیم مطلق ہے، ان کی بات تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے یہ بات یاد رکھ لینا کہ جو نبی نے کہہ دیا اور جو اللہ نے کہہ دیا اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہ پھر کامیابی عطا
अता की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस मुआहदे के ऊपर जो है वो उसको मिन्नोआन तस्लीम किया, और उसी वक्त सुहेल बिन अमर का बेटा अबू जंदल जो है वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ, अभी साइन नहीं हुए हैं, बेड़ियों में जकड़ा हुआ आया, कहता हुजूर मैंने तो आपके साथ जाना है। अब शरायत लिखी जा चुकी थी, हजरत उमर भी उस वक्त जलाल में हैं, हुजूर आप तो हक नबी हैं, तो ये अब हम नहीं मानेंगे इनकी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते हो। तो इस तरीके से मुआहदे को तय किया गया। फिर वो आगे का मंजरनामा है कि कैसे ये सुलह टूटती है और फिर आगे कैसे सिलसिला चलता है। अल्लामा साहब, सुलह हुदैबिया के मौके पर चंद शराइत भी थी जो कि नापसंदीदा थी, लेकिन इसके बावजूद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शराइत को कबूल फरमाया, इसके पीछे क्या हिकमत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उमूर की मसलहतों से आगाह होते हैं। जिस कदर वो दूरस निगाहें रखते थे, हम सिर्फ हाल देख रहे होते हैं और रसूलुल्लाह हाल के आईने में मुस्तकबिल भी देख रहे होते हैं। अब उनमें जो एक शर्त थी कि अगर कोई शख्स मसलन मदीना वाला मक्के आ जाता है तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा, और अगर मक्का का कोई शख्स मदीने आएगा तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। अब यही बज़ाहिर शर्त ऐसी लगी, मुसलमानों ने कहा कि शायद ये हमारी फेवर में नहीं, यानी मुसलमान जाएगा उसे वहीं रोक लिया जाएगा, और अगर काफिर आएगा तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से वापस चला जाएगा। नाकाबिल कबूल शर्त है, ऐसा ही है। और हालांकि यही शर्त मक्का के अंदर मुसलमानों को फैलने का सबब बना, इस्लाम की नशर इशाअत का सबब बना, कि जब कोई काफिर जाता था मदीने और वो वहाँ मुसलमानों का रहन सहन देखता, रसूलुल्लाह की तालीमात देखता, तो वही शख्स जब वापस आता तो मक्का वालों को बताता वो कैसे दयानतदार है, वो कैसे बुलंद किरदार के मालिक है, वो कैसी शराफत रखते हैं, कौलो फेल के कैसे पक्के हैं। तो ये उनकी नफ्सियात पे छा जाती बातें। और इसी तरह मुसलमान कोई मक्का में आता, अब शर्त ही उसे वापस नहीं भेजना, उसे वहां पर मुआहदे के तहत रोक लिया जाता। अब जब वो इन काफिरों के दरमियान जिंदगी गुजारता तो देखते कि ये शख्स भी अमीन भी है, दयानतदार भी है, शराफत भी है, कौलो फेल का भी पक्का है, तो इसका किरदार भी उन काफिरों के नफ्सियात पर असरअंदाज होता, तो यूं भी वो इस्लाम के करीब आने लगे। तो इसी तरह फिर एक ताकत को जमा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्त आयद की और फिर बाद में वही शर्त तोड़ी गई, तो बात फतह मक्का तक पहुंच गई कि जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, जो कुरैश के हलीफ बनना चाहते हैं वो इनके बनेंगे, और जो मुसलमानों के बनना चाहते हैं वो उनसे बनेंगे, कि तमाम गिरोहों को आज़ादी होगी। और यहीं पर एक दूसरे पर जो शब खून नहीं मारना या दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठानी, वो सिर्फ मक्का और मदीना वालों के दरमियान नहीं रहेगा, बल्कि वो एक दूसरे के जो हलीफ कबाइल है वहां पर भी ये बात रहेगी, उसका उन सब पर इतलाक होगा। जी बेशक ऐसा ही है। और ये भी दर हकीकत देखिए जो पॉइंट था, रसूलुल्लाह ने इसके जरिए इस्लाम को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने लाए। यानी अब सिर्फ जो इस्लाम है वो मदीने के अंदर नहीं है, जी हाँ, बल्कि जो मक्का के अतराफ में कबाइल बसते हैं वो भी मदीना वालों सैयदुल अंबिया के साथ खड़े हैं। वाह, वो पैगाम पहुंचा ना वहां तक, बेशक इस्लाम की अमन पसंदी का पैगाम वहां तक पहुंचा, ये कमाल। और एक जो खास इसमें सुलह हुदैबिया में था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मानने से इनकार कर दिया। ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अब ये सुलहनामा तहरीर किया जाए, तो उन्होंने ऊपर लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्का के काफिरों ने कहा अगर ये अल्लाह के रसूल हम मान लें तो फिर झगड़ा कैसा? अल्लाहु अकबर। कहा बात ही तो इसी पे झगड़ा हो रहा है, हम इन्हें नहीं मानते। और कहा गया कि ये जो है आप मिटा दिया जाए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जिन हाथों से मैंने सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल लिखा है, मैं वो मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं लिख सकता। अल्लाहु अकबर। यानी वहां पर भी काफिरों को ये बताया जा रहा था, बजाय कि तुम अफकार नजरियात से कहो कि ये लोग पीछे हट जाए, ये तो सिर्फ लिखे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल है जिस पे तुम झगड़ा कर रहे हो, ये वो लफ्ज भी मिटाने को तैयार नहीं। तुम ये चाहते हो कि इनकी अफकार से, इनके नजरियात से, इनकी सोच से ये चीज मिटा दोगे। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने हिकमतन उसको वापस लिया, ये कमाल हिकमत थी। इस पर मजीद बात करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहिए सदाए हमत।
तो वेलकम बैक वंस अगेन। फ़दाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है और फ़तह मक्का के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक से पहले डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, तो ज़रा आज उनसे एक और कलाम की गुजारिश हो जाए। वो नात जो पाकिस्तान के हर चैनल पर इस वक्त जी 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 और जी तुगरों पर लिखी गई माशाअल्लाह, लिखी गई। ये आपका आप पर अता के है। साथ सबसे पहले इंग्लैंड में, मैंने यूके में विक्टोरिया मस्जिद में जी इन्होंने ये अनाउंस किया था, तो वहाँ भी पड़ी थी। बिस्मिल्लाह। सबकी पसंदीदा और सबकी फरमाइश भी है। हुजूर मेरी तो सारी बहार से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर में मेरी तो ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर में बिस्मिल्लाह। है तादा गदाई ज़हरा की, वाह वाह। है ताज शाह से बढ़कर गदाई ज़हरा की, ये सिलसिला भी मेरा बरकरार सुभान अल्लाह। से है। क्या कहने। ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आपसे है। और आपका पसंदीदा शेर। बिस्मिल्लाह। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। अल्लाह। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, वाह वाह वाह। आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे आपसे है। आपसे है।
حضور میری تو ساری بہاریاں سے ہیں۔ واہ جی واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، زندہ باد ضیاء صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، صلح حدیبیہ گویا اس کی ابتدا ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوٹ آتے ہیں۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمتیں ہیں جن کی طرف کچھ علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت لیڈر جو خصوصیات ہونی چاہیے، کب پیچھے ہٹنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا چکی تھیں تو یہ تقریباً 18 ماہ کا عرصہ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمتوں کا نور سب پر آشکار ہو گیا کہ نبی پاک نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے۔ 2 وجہوں سے یہ صلح توڑ دی گئی تھی، اور وہ وجہ بھی پھر پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام نے یہ معاہدے میں یہ چیزیں کیوں لکھوائی تھی، کیونکہ فتح مکہ حضور کی زندگی میں ہی مکمل ہونا تھا۔ اب اس میں جو تھا کہ قبائل جس کے حلیف بننا چاہیں بن جائیں، تو بنو بکر جو تھے وہ کفار کے حلیف بن گئے، اور بنو خزاع جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بن گئے۔ تو رات کے پہر میں بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، شب خون مارا، قتل و غارت کی، اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور دوسری جو وجہ تھی وہ ابو بصیر تھے، یعنی جو مکے سے حضور پاک کے پاس گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں عہد کر چکا ہوں، لہذا تمہیں واپس جانا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر یہ واپس آئے تو مکہ تو نہیں آ سکتے تھے، پھر یہ رابغ میں آ کے ٹھہر گئے، اور وہاں پر پھر جو بھی مسلمان ہوتا تھا مکے سے وہ رابغ میں ان کے پاس آ کے ٹھہر جاتا تھا۔ اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مکے والے ڈر گئے کہ کہیں یہ ہمارے قافلوں کو لوٹنا ہی نہ شروع کر دیں۔ تو 2 وجہ ادھر سے حضور علیہ السلام نے کہا کہ بنو خزاع کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی ہے اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ امن، اب یہ دیکھیں بطور سپہ سالار اور ایک لیڈرشپ کو کیسے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ کہا کہ بھئی اب ہم امن کو نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ابھی مکمل 10 سال چاہیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں گے، لیکن جب دیکھا کہ ایک قبیلے کے اوپر جو ہمارا حلیف ہے ان کو قتل کیا گیا ہے، کہا یا تو ان کا خون بہا دے دو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اور آپ میدان میں آ جاتے ہیں، ہم اب اپنے حلیف کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ حاکم جو ہے پھر جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو حلیف کو چھوڑے نہ، پھر اپنے آپ کو پیش کا ہاتھ پکڑ لیا یہاں حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا ہم جس کا ہاتھ تھامتے ہیں پھر چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے دامن میں آ جاؤ تو پھر تمہیں کوئی تتی واہ نہیں لگے گی، کہان ہے نا کہ تتی واہ پھر نہیں لگے گی۔ اور ادھر سے ابو بصیر تھے، جیسے رفیق ضیاء صاحب نے کہا نا میں جی رہا ہوں اس یقین سے کہ آپ میرے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جب یہ معاہدہ مکے والوں نے توڑ دیا تو پھر نبی کریم نے خط لکھا تھا ابو بصیر اب میرے پاس آ جاؤ۔ اس ٹائم ان کے اوپر نزع کی حالت تھی، اور وہ حضور علیہ السلام کا جب خط پہنچا نا تو اس کو سینے کے اوپر رکھا اور ان کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر نبی کریم نے فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں تیاری فرمائی اور سب کو کہا کہ جتنے بھی قریب کے قبائل ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اب ہم نے بدلہ لینا ہے اور وہاں مکے پہنچنا ہے، تاکہ اچھا اس دوران پھر ابو سفیان بھی مدینے میں آئے تھے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سے ملے، حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، حضرت عمر سے ملے، اور اسی طریقے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملے۔ اور جب حضور کے اس حجرے میں گئے نا تو انہوں نے بستر ہٹا دیا، اور ابو سفیان کہتے میں تو تمہارا والد ہوں، کہا تم مشرک ہو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو، اور اس بستر پر چونکہ نبی بیٹھتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ جس بستر پر نبی بیٹھے اس بستر پر آپ بیٹھے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور کس طرح پھر اس منزل تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پہنچتے ہیں فتح مکہ تک کہ جنگ کے آثار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، اور بغیر جنگ کر کے پھر مکہ فتح ہوتا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر واہ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے رمضان ساحل ٹرانسمیشن. سیگمنٹ ہے بڑا خاص. بات ہوگی سنہری بات کی جس کا ذکر کریں گے صابری صاحب. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سنہری بات سے پہلے ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں. تو جناب رفیق صاحب. ربا میرے حال دا محرم ربو ربا میرے حال دا محرم ربو اندر تو باہر تو اندر تو باہر تو روم وچ تو ربا میرے حال دا محرم واہ 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 سبحان اللہ. تو ہی تانا تو ہی بان تو ہی تانا تو ہی بان میرا سب کچھ تو ربا میرے حال دا محرم ربو کہے حسین فقیر کہے حسین فقیر میں نہیں سب تو واہ 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 کیا کہنے. سبحان ربا میرے حال
واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات کے آج سنہری بات دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے یا کوئی بھی کام کریں اسے دائیں ہاتھ سے کیا جائے، اس حوالے سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے کوئی بھی عمل، کھانا کھانا، پانی پینا، یا دائیں ہاتھ کو فوقیت دیا کرتے اور اسے پسند بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص کھانا پینے میں بائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اب اس تعلق سے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو نیورو کا کام کرنے والے میڈیکل ریسرچرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ اگر یہ گول شکل میں ہوتا ہے، ایک کرے کی شکل میں، ایک بال کی شکل میں اسے کہہ لیجئے، اور اس بال کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ رائٹ سائڈ والا حصہ آپ کے لیفٹ ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے، لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ میں جو بائیں ہاتھ کا جو بال کا حصہ ہے وہ آپ کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، دائیں ہاتھ کو، دائیں پیر کو، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کسی بھی عمل کرنے کے لیے، مجھے یہ ہاتھ ہلانا ہے، مجھے کوئی چیز پکڑنی ہے، تو جو عمل کے لیے اکساتا ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ والا دماغ کا حصہ ہے، وہ عمل کے لیے اکساتا ہے، اور بائیں ہاتھ کا بائیں والا حصہ ہی جو انسان کے دماغ میں ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جتنی قابلیت ہے، جتنی صلاحیت ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے دماغ کا بائیں ہاتھ کا حصہ ہے۔ جب آپ بائیں ہاتھ کے حصے، جو بائیں دماغ کا حصہ ہے، اس سے سوچ کر رائٹ کو کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر آتا ہے، اس میں زیادہ اچھائی ہوتی ہے، زیادہ ایکوریسی ہوتی ہے۔ اس لیے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کو رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کوئی کام کر رہے ہیں اسے رائٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے ہے، کوئی ایسا پاکیزگی کا کام۔ اور اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رائٹ ہینڈ سے پاکیزگی، نفاست شو ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے بھی۔ یہ بات میڈیکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ حافظ صاحب۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ یہ وقفہ ہیڈ لائنز کا وقفہ ہے، ہیڈ لائنز آپ دیکھیے، ہم لوٹتے ہیں اور یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن میں یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے بڑا خاص، اور اس میں ہم آپ کو ایک مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں۔ آج ٹیم ہماری آپ کو کہاں لے کر چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کون سا علاقہ، کون سا شہر اور کس خوبصورت مسجد کا آج ہم نے انتخاب کیا۔ چنیوٹ شہر سے سرگودا کی طرف جائیں تو دریائے چناب کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں لال پتھر سے بنی انتہائی خوبصورت نقش و نگار سے تیار کی گئی مسجد کے در و دیوار دور سے ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چنیوٹی لال پتھر سے تعمیر یہ مسجد دربار بو علی قلندر سے ملحقہ ہے۔ دریائے چناب کا پانی اس مسجد کی بنیادوں کو ہر وقت چھوتا ہے، جس وجہ سے مسجد انتہائی ٹھنڈی رہتی ہے۔ مسجد کے گرد بنے انتہائی خوبصورت برآمدے اس کی دلکشی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ مسجد کی دیواروں پر سفید پتھروں سے خوبصورت نقش نگاری کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث لکھی گئی ہیں، جنہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
जी, तो बू अली कलंदर चिन्योट से वाबस्ता है ये मस्जिद, और बड़ी ही प्यारी मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, एक और चिन्योट सेगमेंट में है। तो ऐसी मस्जिद होनी चाहिए। चिन्योट की जो आर्ट है वो बड़ा मशहूर है, खास तौर पर लकड़ी का काम चिन्योट का बड़ा शोहरत रखता है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह ऐसे ही है। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका ज़ौक़ बरकरार है, जो चिन्योटी फर्नीचर को बड़ा पसंद करते हैं, वरना ऐसा नहीं रहा। हाँ, लोग बिल्कुल सही बात, मॉडर्न फर्नीचर की तरफ जा चुके हैं। एनीवेज, एक और सेगमेंट बड़ा खास, ख्वाब की ताबीर, और इसका इंतज़ार उन्हें तो होता ही है कि जो अपना ख्वाब हमसे शेयर करते हैं, लेकिन इस ख्वाब की वजह से बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो जाती है जो कि अक्सर हमें अप्रोच नहीं कर पाते। तो शाइस्ता साहिबा है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। आज ख्वाब में वो ये देखती हैं कि उनके दांत झड़ रहे हैं, यानी कि दांत गिर रहे हैं, और हाथ में अपने देख रही हैं कि वो दांत गिरकर उनके हाथ में आ गए हैं। और इत्तफाक से साबिर साहब वो ये भी बता रही हैं कि कोई पहली बार नहीं कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा हो, इससे पहले भी माजी में वो 2 से 3 बार ये ख्वाब देख चुकी। अच्छा मोहतरमा, ये जो आपने ख्वाब देखा है ये हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसकी 2-3 सूरतें हैं कि अगर ये दांत टूटकर आपके हाथ पर गिरे हैं या झोली में गिरे हैं तो ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ होगी, ये अच्छा ख्वाब होगा। यानी अगर हाथ में गिरे या झोली में गिर जाए, यानी ज़मीन पर ना गिरे, ठीक, उस सूरत में आपके जो करीबी अजीज़ हैं, भाई है, बहन है, बेटा या घर से कोई और अजीज़ है, उनकी तरफ से खैर होने की तवक्को है, यानी खैर होने की दलील है। आपको अजीज़ी जो करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे कोई खुशी मिलेगी, खैर मिलेगी, ये इसकी ताबीर है। और अगर यही दांत टूट कर ज़मीन पर गिरते हुए, खाक आलूद होते हुए देखे तो इसकी ताबीर फिर बरक्स हो जाएगी, ठीक, मुख्तलिफ हो जाएगी। बहन भाई बिल्कुल उलट हो जाएगी कि बहन भाइयों में से या किसी करीब अजीज़ किसी का इंतकाल हो सकता है, कोई किसी मुश्किल में फंस सकता है, कोई अजीज़ रिश्तेदारों में से, बच्चों में से, बहन भाइयों में से किसी को कोई नुकसान पहुँच सकता है, ये इसकी दलील है। और इसी तरह अगर ये को किसी ज़र्ब से टूटे हैं तो उस सूरत में किसी करीब अजीज से दुश्मनी भी हो सकती है। अच्छा, मतलब जैसे ठोकर लग गई तो दांत टूट गए, जी हाँ, किसी ज़र्ब से किसी ठोकर से अगर वो टूटे हैं, किसी ने मारा है तो टूटे हैं, उस सूरत में ये ख्वाब जो है फिर ये भी इसकी ताबीर बुरी होगी कि वो उन किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार से आपकी कोई झगड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, किसी बात पर कोई दुश्मनी हो सकती है। लेकिन अगर ये ख्वाब जिस तरह ये बता रही हैं मोहतरमा शाइस्ता साहिबा जो बता रही हैं, अगर वो इनका कह रही हैं कि ये दांत जो है वो टूटकर हाथ पर गिरे हैं या झोली में भी गिरे हों, उस सूरत में ये अच्छा ख्वाब है, इसकी ताबीर अच्छी है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उन्हें करीबी रिश्तेदारों से, भाई बहन, बच्चों से, शौहर से या कहीं से भी कोई अच्छी खैर मिलेगी, खैर की उम्मीद है। अल्लाह ताला ये ख्वाब मुबारक फरमाए। ये ऐसा ख्वाब उनको भी आता है जो सिला रहमी करते हो। जी हाँ, अच्छा, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हो उनको भी उनको भी इस तरह का ख्वाब आता है। ये इस बात की तरफ निशानी होती है कि ये रिश्तों की केयर करने वाले लोग, जी हाँ, अपने रिश्तों की हिफाजत करने वाले और खैर का ख्वाब, खैर का ख्वाब आपके लिए मजीद आसानियाँ फरमाएं और आपके लिए आपका ख्वाब मुबारक करे। अल्लामा साहब, इससे पहले बात हो रही थी फतह मक्का के हवाले से और मुफ्ती साहब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पड़ाव डाल रहे हैं, गुफ्तगू को आगे लेकर चल रहे हैं, तो हम पहुंचे वहां पर कि जहां पर फतह मक्का के लिए जंग की तैयारी गालिबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बगैर जंग के ही इतना मुबारक दिन आया और मक्का फतह हो गया। ये अज़मत, ये हिकमत, ये बताइए खुदा की शान। अब देखिए, अगर हम फ़तह मक्का की तैयारी देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने तमाम उमूर मख्फी रखे हुए थे और साथ साथ आप अपनी जंगी ताकत में इजाफ़ा करते जा रहे थे। मदीना के अतराफ़ में जितने कबाइल थे आपने उन्हें कहा जंग के लिए आमादा हो जाओ, कि सिर्फ मदीना के लोग असहाब मुहाजिरीन और अंसार को आपने तैयार नहीं किया बल्कि अतराफ़ में जितने लोग बसते थे उन्हें भी बुलाया। और उसके बाद आपने मख्फी तौर पर इरादा किया कि हम निकलेंगे और किसी को ये इल्म नहीं था रसूलुल्लाह कहाँ निकलने का इरादा रखते हैं। और आपने मक्का मदीना के रास्ते पर और अतराफ़ में मुख्तलिफ चौकियाँ मुअय्यन कर दी, वहाँ पर सहाबे किराम को मुतय्यन किया
دیا کہ کوئی کسی کا خاص طور پہ مکہ والوں کا یا کوئی اور ایسا جاسوس نہ ہو کہ جو ہمارے ارادوں سے آگاہی رکھتا ہو، اگرچہ اس حوالے سے مخفی ہونے کے باوجود خدا کا بھی یہ ارادہ تھا یہ امور مخفی رہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان تھے جناب حاتب بن ابی بلتعہ، ان کا ایک مقصد تو اچھا تھا، چونکہ ان کی بیوی بچے مکہ میں تھے، انہیں ایسا محسوس ہوا کہیں یہ تیاریاں مکہ پر ہی حملہ آور ہونے کے لیے نہ ہو، تو انہوں نے خط لکھا اور ایک خاتون تھی سارا نامی، اسے یہ کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور تم نے جا کے پہنچا دینا ہے یہ قریش مکہ جو ہے سرداران مکہ ان تک۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہی تو اللہ نے وحی نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا، آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اور جناب زبیر کو روانہ فرمایا، اور کہتے ہیں کہ راستے میں آپ کو وہ خاتون مل گئی، جب وہ خاتون سے ملی تو اس نے انکار کر دیا، اگر وقت ہو تو میں جاری رکھتا ہوں ورنہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان۔ جی ہاں، آ کر اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت قریب ہے، تو جب لوٹیں گے تو اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ جی تو ویلکم بیک ونس اگین صدائے رمضان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماہ مبارک کی 18ویں سحری تمام ہوئی، شکر الحمدللہ سبھی لاہور والوں نے یہ سحری جو ہے مکمل کر لی، کراچی اس کے گرد و نواح اور اس سے ملحقہ جتنے بھی شہر آتے تھے سب اس طرف اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے محمد رفیق ضیاء صاحب آپ کی سے گزارش ہے۔ دل سونے نال لا بیٹھا، دل سونے نال لا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے نال آوے گایوں شانہ والا، آوے گایوں شانہ والا، محفل نعت سجا بیٹھا، محفل نعت سجا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے۔ واہ، تسلیم صاحب یہ کلام کی جان ہے، یہ شعر بسم اللہ، یہ آدمی نے شروع کیا ہے۔ سیدہ پاک نے ٹکر پایا، سیدہ پاک نے ٹکر پایا، اپنی نسل رجا بیٹھا، اپنی نسل رجا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے نال۔ حسن حسین دا صدقہ میں بھی، حسن حسین دا صدقہ میں بھی، بن کے رفیق ضیا بیٹھا، بن کے رفیق ضیا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے نال لا بیٹھا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بات مکمل فرما لیجئے، پھر چلتے ہیں آگے۔ ہاں جی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے سارے امور مخفی رکھے ہوئے تھے،
لیکن ایک مسلمان تھے جناب حاتب بن ابی بلتع کہ چونکہ ان کے بیوی بچے وہاں مکہ میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے جو قریش مکہ کے اسیری میں ہیں، تو انہوں نے خط لکھا، ایک خاتون سارہ نامی اس کے ہاتھ بھیجا، لیکن اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی وحی کے ذریعے رسول اللہ کو مطلع فرما دیا اور آپ نے جناب زبیر اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا اور راستے میں آپ کی اس خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمارے روانہ کر دو ہمارے ہاتھ، تو سارا سامان اس کا تلاشی لی گئی، اس کے پاس خط نہیں تھا، تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، خط تمہارے پاس موجود ہے، تم خود ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اسے نکال لیں گے۔ وہ کہتی ہے اچھا آپ لوگ تھوڑے فاصلے پہ چلے جائیں، تو اس عورت نے اپنے جوڑے سے خط نکالا، اچھا وہاں پہ اس نے چھپایا ہوا بالوں کے درمیان۔ تو امیر المومنین علیہ السلام وہ لے کے جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے جناب حاتب بن ابی بلتع کو بلایا، انہوں نے کہا قسم دے کے کہ میرے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ پر ویسے ایمان رکھتا ہوں، صرف میرے اوپر بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو ان کی اسیری میں انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے جو ابتدائی آیات ان میں فرمایا بھی کہ اے صاحبان ایمان کہ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ لگاؤ اور ان کے ساتھ محبت اور دوستی کا رشتہ نہ جتاؤ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ جب نکلے 10 رمضان المبارک کو یہ لشکر لے کے آپ روانہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے میں مقام جحفہ پہ پہنچے تو جناب عباس بن عبد المطلب بھی شامل ہو گئے تھے اس لشکر کے اندر، اور ابھی مکہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مر الظہران میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا لشکر یہاں صحرا میں بکھر جائے اور اپنی رات میں آگ روشن کر لے۔ اور جب وہاں پر انہوں نے آگ روشن کی تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا میں پہلے جا کے جو مکہ کے سردار ہیں انہیں کہوں کہ آپ بھی سوچ لو کہ تم رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لے کے آؤ۔ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار ہو کے مکہ کی جانب چلے گئے، اور ادھر جب رات میں مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ ہر طرف کیسی آگ روشن ہے، یہ کیسا لشکر ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید بنو خزاعہ کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا لشکر بنو خزاعہ جمع نہیں کر سکتے۔ اتنے میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو جناب عباس بن عبد المطلب نے آواز سنی، تو وہاں پر جناب عباس بن عبد المطلب کا مکالمہ ہوا، ابو سفیان، حکیم بن حزام، ابن ورقہ وغیرہ وہ لوگ تھے۔ تو اس کے بعد جناب عباس بن عبد المطلب نے جب بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ اب مکہ میں آئے ہیں، اور اس صورت میں کہتے ہیں وہاں پہ جملہ ایک ابو سفیان نے کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت اور ریاست قائم کر لی ہے، تو جناب عباس نے کہا یہ حکومت اور ریاست نہیں، یہ نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ کہ حکومت اور ریاست اور ہوتی ہے کہ وہ جو دنیاوی اپنے اقتدار کے لیے کرتے ہیں ان کے طریقہ اور ہوتا ہے، یہ نبوت اور رسالت ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسانی اقدار کو بلند کرنے کے لیے یہ مشن ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ آپ نے اس لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آپ نے کہا یعنی مکہ کے مختلف راستوں سے یہ لشکر مکہ کے اندر روانہ ہوگا۔ اگرچہ وہاں پہ زیادہ کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن امیہ بن خلف کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے نے وہاں پر کچھ مزاحمت کی تھی، اور پھر جناب عباس بن عبد المطلب اسی رات کی تاریکی میں ابو سفیان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور وہاں پر گفتگو ہوتی رہی، اور گفتگو ہونے کے بعد رسول اللہ نے جو پہلا جملہ فرمایا کہ ابو سفیان سوچو کہ اب بھی تمہیں اس خدائے واحد کے بارے میں شک ہے اللہ اکبر کہ جس نے ہمیں یہ اقتدار دیا، جس نے ہمیں فتح دی، ہمارے مشن کو دنیا میں قائم کیا؟ تو اس نے کہا کوئی شک نہیں کہ بے شک کوئی خدائے واحد ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی میری نبوت اور رسالت میں کوئی تردد ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ابھی تھوڑا تردد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا آج اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس صورت میں آپ جو مکہ کے سردار ہو، آپ لوگ اپنے جان مال کا تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے، اگر چاہتے ہو تو آج پرچم اسلام کے نیچے آ جاؤ۔ اور پھر جناب عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ سے بھی کہا کہ اگر یہ کلمہ اسلام پڑھ لے تو اسے اقتدار کا، اپنی سرداری کا شوق ہے، جیسے بس اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اقتدار کا ہوتا ہے شوق۔ کہا اگر آپ کوئی مکہ میں جب داخل ہو ایسی شرط بھی رکھ دیں کہ جس سے یہ سمجھے کہ ابھی اگر میں نے کلمہ اسلام بھی پڑھ لیا تو میری جو پہلی سرداری ہے وہ باقی رہے گی، تو اس لیے جب آپ نے شرائط رکھی جب مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ
کے پاس آ جائے وہ بھی امن میں ہے، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو وہ بھی اسے بھی امان ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اسے بھی پناہ دی جائے گی اور امان دی جائے گی. بہت خوب. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور یہ مقدس ذکر جاری رہے گا. جڑے رہیے صدائے رمضان کے ساتھ. ناظرین خوش آمدید. صدائے رمضان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک فاتح کی حیثیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اب انتقام ہوگا اور یہاں خون ہی خون ہوگا، لاشیں بچھی ہوئی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ رحمت للعالمین ہے. کیا حکمت تھی اس میں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو توقع کر رہے تھے کہ انتقام ہے. اللہ اکبر. یقیناً چونکہ انہوں نے ظلم کیے تھے، انہوں نے گردنیں کاٹی تھی، انہوں نے ریت کے اوپر ان کو لٹا کے مارا تھا، انہوں نے انگاروں کے اوپر ان کی پیٹھوں کو گرم کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ جو ہے بہت برا نکلنے والا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی کہ خون نہ بہایا جائے. یہی وجہ تھی کہ رات کے پہر میں 10,000 افراد کو کہا کہ الگ الگ بیٹھ کے جو ہے نا اپنی آگ روشن کرو تاکہ یہ روب طاری ہو جائے اور بغیر خون بہائے یہ مکہ کو ہمارے سپرد کر دیں. اور پھر یہ قافلہ جیسے مکہ کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت عباس جناب ابو سفیان کو لے کے پہاڑی پہ چڑھتے ہیں. حضور پاک نے کہا کہ ان کو یہ سارا لشکر دکھاؤ. یہ حکمت دیکھیں نبی پاک کی کہ یہ سارا لشکر ان کو دکھاؤ. تو لشکر چل رہا ہے اور جناب عباس جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں دیکھ میرے بھتیجے کو اور ہمارے نبی کو اللہ نے کیا شانیں عطا کی. تو ایک صحابی چلتے چلتے کہہ رہے ہیں آج بدلے کا دن ہے، آج ہم پورا بدلہ لیں گے. تو جناب قافلے کا روب تھا نا، اور پھر ساتھ کہہ رہے تھے آج ہم بدلہ لیں گے. تو پھر حضرت عباس سے کہنے لگے دیکھیں یہ پیارے نبی کو کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بدلے کا دن، ڈر پیدا ہو گیا نا. تو حضور علیہ السلام نے کہا گھبرائیں نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے. اس کو کہیں ابو سفیان کو کہیں پریشان نہ ہو، آج رحمت کا دن ہے. اب جب کعبہ مشرفہ کے سامنے حضور فخر عالم کی سواری پہنچتی ہے اور پورا مکہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں حضور علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اس وقت عقلیں حیران تھیں اور قیامت تک کے تمام حکمران حیران ہیں، صاحب اقتدار حیران ہیں کہ پاور میں آنے کے بعد پورا کنٹرول لینے کے بعد وہ کانٹے بچھانے والے، بیٹیوں کو قتل ظلم کرنے والے، اور ان کو ایک لمحے میں. اور پھر داخلہ اسی خوبصورت طریقے سے تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو امامہ تھا، سر اقدس تھا، وہ اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا. یعنی حضور علیہ السلام کا سر جھکا ہوا تھا اس ٹائم. اور اس ٹائم بتا رہے تھے کہ جب صاحب ظرف کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. ایسے آتا ہے وہ اس طریقے سے اس کی انٹری ہوتی ہے. پوری دنیا کو، اقوام عالم کو پیغام تھا کہ اقتدار میں آ کر کوئی ہستی کائنات میں ایسی ہے جو یہ بھی کر سکتی ہے، اور یہ سرکار ہی کر سکتے تھے. تو یہ پیغام اقوام عالم کو آج تک قیامت تک کے لیے ہے. اب دیکھیے جو پیغام ہے کہ فاتحین کو کیسا انداز اپنانا چاہیے. اور جب آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ تسبیح پروردگار کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد للہ علی نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فتح عطا کی ہے. اور پھر یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے تھے شہر کے اندر، اور وہی ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے. اگر آپ سوچئے انسان جب اس شہر میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر ظلم و ستم سے اسے نکالا گیا ہو، اور محبوب شہر ہو، محبوب شہر ہو، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید انتقام ہوگا. نہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ جیسے آپ نے شروع میں حدیث انٹو میں بیان بھی کی، آپ کریم خود بھی کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. ہاں جی بالکل، انہیں بھی پتا تھا کہ یعنی کس قدر یہ عالی ظرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر جب رسول اللہ وہاں پہ تشریف بھی لائے تو کہتے ہیں آپ نے کسی
مکان میں رہائش اختیار نہیں کی، بلکہ مقام جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر تھی اس کے قریب ایک خیمہ لگایا، اچھا، اور آپ نے وہیں پہ قیام فرمایا جتنے دن آپ رہے. یعنی گویا آپ اپنے ان محسنوں کے بھی قدر کر رہے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں جب مشکل زمانہ تھا آپ کی حمایت کی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ یہ پیغام بھی دے رہے تھے، یہ پیغام بھی دے رہے تھے. بالکل ایسا ہی. اچھا قبلہ کنجیاں جو دی گئیں وہ بڑا روح پرور واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت ان کا نام حضرت عثمان تھا جن کے پاس وہ کنجیاں تھیں. تو وہ حضور علیہ السلام کو یہ کہا کرتا تھا کہ سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھل سکتا ہے، آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اور فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جب کعبہ مشرفہ کی کنجیاں تھیں تو حضور جان رحمت علیہ السلام نے انہیں ہی بلایا جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھل سکتا. تو حضور علیہ السلام نے انہیں کنجیاں عطا فرمائیں اور فرمایا آج سے کعبے کی چابیاں ہم تمہیں دیتے ہیں اور قیامت تک یہ چابیاں تمہاری نسل میں ہی رہیں گی. واہ واہ. اس نے روکا تھا دروازہ کھولا، اس وقت پیشن گوئی فرمائی تھی. اللہ، دو چیزیں عطا کر دیں. ایک تو یہ عطا کی کہ تم نے تو ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی اور ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کو نسل بھی عطا کر دی قیامت تک. کیا بات، یعنی بیٹے چلیں گے تو نسل رہے گی نا، تو بیٹے بھی عطا کر دیے، قیامت تک عطا کر دیے کہ تمہاری نسل رہے گی سوائے ظالم کے. پھر یزید کے دور میں ان سے چابیاں لی گئی تھیں، دوبارہ انہی کو دی گئی اور آج بھی انہی کی نسل میں وہ چابیاں اسی میں رہ رہی. بادشاہتیں بدلی ہیں، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، سعودی عرب بنا اور دیگر حالات تبدیل ہوئے، لیکن کعبے کی چابیاں انہی کی اولاد میں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انہی کے پاس رہے. کیا بات. علامہ صاحب، اب بیت اللہ کے اندر جانے کا منظر ہے اور کعبے کے جتنے بت ہیں وہ پاش پاش کر دیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو آپ اس آیت مجیدہ کی تلاوت کر رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. بے شک باطل نابودی کے لیے ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اطراف میں بھی جو بت تھے یا اس کے اندر رکھے ہوئے تھے آپ نے وہ سب توڑ دیے، گویا ان کی صورت تبدیل کر دی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا جسے حبل کہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ دھات پتل لوہے کا تھا اور اسے میخوں سے کعبہ کی چھت پہ گاڑا گیا تھا. یہ جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اب اسے جب گرانا تھا اب وہ سعادت کس کے حصے میں آتی؟ تو اس حوالے سے جیسے مجموع الزوائد میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بار رسالت نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے آپ میرے شانوں پہ چڑھیں اور یہ جو اوپر سب سے بڑا بت ہے اسے گرا دے. تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے شان اقدس پہ چڑھے اور آپ نے وہ جو حبل ہے اسے ہلایا اور اس کی میخوں کو اتارا اور پھر اسے کعبہ کی چھت سے زمین پہ گرا دیا اور وہ پاش پاش ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے جب رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے شانوں پہ سوار ہیں کہ جو بت گراتے ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں آسمان کو چھو سکتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور کہتے ہیں پھر جب بلندی سے وہ نیچے آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو یا علی کوئی چوٹ نہیں آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیسے یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ آپ کو جو چڑھانے والے تھے وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جو آپ کو نیچے اتارنے والے تھے وہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین تھے. سبحان اللہ. اس دن بھی یہ بہت اہم ہے، دونوں احباب سے آخری بات انشاءاللہ پھر افطار میں دیگر. اس دن بھی رحمت کے دن جہاں سب کو کہتے ہیں 2000 کے قریب اس دن لوگوں نے اسلام قبول کیا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں قتل کرنے کا بہرحال حکم دیا گیا.
اس میں کیا حکمت؟ اصل میں وہ لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو لکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، نبی کی گستاخی معاف نہیں فرماتا۔ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ جو ہے وہ گستاخی بیٹھ جائے تو وہ پھر اس کو اسلام نے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، تو وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائے تو ان کو حکم ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائے تو اس وقت بھی ان کی جانوں کو ختم کر دیا گیا۔ ہاں البتہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے قتل کا حکم تھا، جنہوں نے تلواریں نکالی تھی، گستاخ رسول نہیں تھے لیکن تلواریں نکالی، لڑے، تو وہ اس وقت ان کو بھی آرڈر تھا کہ ان کو بھی جہاں ملیں تو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ چھپ چھپا کے حضور کے سامنے آ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو آ جاتا تھا اور کہہ دیتا کہ حضور معاف کر دیں، تو پھر نبی کریم نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، جیسے حضرت واشی بھی آئے، جناب ہندہ بھی آئی، حضرت ابو سفیان بھی آئے۔ تو یہ بات میں بہرحال یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا، ہمیں جو ہے ان کی وہ کسی حوالے سے توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کے دل کو پھر تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معاف فرما چکے اور جن کے اسلام کو حضور نے تسلیم کر لیا، تو امت پر بھی لازم ہے کہ ان کے دین کو اور ان کے اسلام کو تسلیم کرے۔ حضور کی نسبت کا حیا، نسبت، پھر وہ نسبت کا ادب، اس نسبت کا ادب، کیا پیغام ہے اس میں؟ کیا پیغام ہے کہ سب کو معافی، 2000 کے قریب مسلمان ہوئے، اور وہ جو گستاخ ہے اس کو وہاں پر بھی معاف نہیں کیا گیا، حضرت حمزہ کے قاتل تک کو معاف کیا، لیکن جو حضور کا گستاخ ہے نہ اللہ معاف کر رہا ہے نہ رسول معاف کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب یہ داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ کافروں کے گروہ نے، ابو جہل کے بیٹے جیسے عرض کیا اور امیہ بن خلف کے بیٹے نے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مزاحمت کی، تو وہاں پر 12 کافر قتل بھی ہوئے تھے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو معافی نہیں تھی کہ اگر انہوں نے غلاف کعبہ بھی پکڑا ہوا ہو تو انہیں پناہ نہیں، ان میں ایک جناب زینب جو تھی، ایک دفعہ وہ اونٹ پر سوار تھی، تو ایک شخص نے ان کو ڈرانے کے لیے تازیانہ نکالا، مارا نہیں، کہتے جیسے ہی اونٹ کو ڈرایا تو وہ حرکت کرتا ہے تو جناب زینب خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ امید سے تھی، تو وہاں پر ان کا جو بچہ تھا وہ ساکت ہو گیا۔ آپ نے کہا اس نے بھی، جس نے جناب زینب کی توہین کی اور ان کی گستاخی کی، اگر وہ بھی غلاف کعبہ میں ہو تو اسے معاف نہیں کرنا۔ اور دیکھیے ایک گروہ مہاجرین کا ہے اور ایک انصار کا ہے۔ اب جہاں پہ جیسے اشارہ کیا گیا ابو سفیان یا ہندہ یا ویشی یا واقعی لوگ تھے، کیا وہ مہاجرین کے صف میں آئیں گے؟ وہ انصار کے صف میں آئے۔ یہاں پر رسول اللہ نے ایک نیا گروہ تشکیل دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم طلقاء ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شام کے دربار میں یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی تھی، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اسکت یا ابن الطلقاء، کہ طلقاء کے بیٹے خاموش ہو جا، تیری بیٹیاں، تیری بیوی گھر پردے میں بیٹھی ہے اور نبی کی نواسیاں بے پردہ کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اس چیز کا فرق رکھنا چاہیے کہ جو دل سے ایمان لا رہا تھا اور جس نے بعد میں بھی آل رسول پہ ظلم کیا ہے۔ بہت شکریہ تم مہمانوں کا، مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ حسن رضا باقر صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب، اور آج بہت خوشی ہوئی الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی، تشریف لائے، آخر میں کلام پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، جب ہر طرف سے انتقام کی صدا آ رہی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کا عمامہ زیب سر فرمایا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شان و شوقت سے داخل ہوتے ہیں، اور یہ قافلہ، لیکن آج سی اس وقت ایک فاتح، اور یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے نا، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ بولتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس لیے رحمت ہی رحمت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے اس محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور فتح مکہ 18 رمضان یہ وہ دن تھا کہ جس دن رحمت اپنے عروج پر تھی۔
رحمت للعالمین کی رحمت اپنے عروج پر تھی، اپنے دشمنوں کو جنہوں نے ظلم کیے انہیں بھی معاف فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو زیبا ہے۔ یہ حضور ایسا ظرف، اتنا اعلیٰ ظرف یہ حضور ہی کا ہو سکتا ہے۔ ایسا ظرف کائنات کے بہترین انسان کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ذریعہ راجپوت اور تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بدغا سوئے بدغا لیے جاتی ہے ہوائیں بدغا، سوئے بدغا سوئے بدغا لیے جاتی ہے ہوائیں بدغا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، خواہش خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت